تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه. سبحان الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب فوق العرش. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ میں شب معراج کے بارے میں بات سنی ہوگی کہ شب معراج کے جو سفر ہیں اس کے 3 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں بھائی؟ 3 حصے ہیں. میں اس کے بعد کچھ اور بات آپ کے سامنے سنانے والا ہوں، اس لیے ذرا پرانا سبق یاد کر لیجئے جو حضرت نے سنایا ہوگا آپ کو کہ شب معراج کے جہاں مختلف باتیں ہیں وہاں اس سفر کی 3 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس سفر کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے. اب 3 حصوں کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لکھ لیں اور نہ لکھیں تو بعد میں میرے چینل پہ سن لیں. پہلا حصہ اسراء، دوسرا معراج، تیسرا اعراج. کتنے حصے ہیں؟ پہلے کا نام اسراء، دوسرے کا نام معراج، تیسرے کا نام اعراج. اسراء کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے مسجد حرم سے لے کر بیت المقدس جانے کو اسراء کہتے ہیں. یہ سفر ہوا براق پہ. کس پہ ہوا؟ براق پہ. وہاں سے آسمان کا جو سفر ہوا اسے معراج کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ معراج. یہ سفر ہوا سیڑھی پر چڑھ کے. وہ حضرت جبریل لائے تھے، فرشتے لائے تھے وہاں سے. یہ ہوا معراج. پھر 7ویں آسمان سے جو اوپر سفر ہوا عرش کی طرف اسے کہتے ہیں اعراج. اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراج. یہ سفر کے 3 مراحل ہیں. اس میں بعض مرتبہ ہم یہ سنتے ہیں کہ بھئی جیسے آپ بیت المقدس پہنچے تمام نبی موجود تھے اور سب نے آپ نے وہاں امامت کرائی. ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقات ہوئی نا، تو یہاں پر اگر نماز حضور پڑھا کے جاتے تو تعارف ہو گیا. تعارف تو ہو گیا نا. اور کھڑ تھے ہی بھئی یہ کون ہے. آسمانوں میں جا رہے ہیں تو جبریل امین تعارف کرا رہے ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ یوسف ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. وہاں کیوں تعارف کرا رہے ہیں؟ کہ ابھی تعارف ہوا نہیں ہے. آنے کے بعد 2 رکعت پڑھائی. تو معراج کے سفر کے کتنے بھاگ ہیں؟ 3. ہم کہیں مہمان بن کے جاتے تو اس کے 3 بھاگ ہوتے ہیں نا. گھر سے رکشہ یا اپنی 2 ویلر سے جاتے ہیں بس اسٹیشن یا ٹرین. وہاں سے جس گاؤں جاتے ہیں وہاں پہنچتے اسٹیشن پہ تو وہاں سے آتے ہیں 4 ویلر. وہاں سے 4 ویلر. تو اسراء کا سب کو پتہ ہے
پھر معراج کا بھی پتہ ہے کہ سیڑھی سے گئے، لیکن ساتویں آسمان سے آگے کیسے گئے؟ وہ اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، رسول اللہ جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کے مفہوم کے اور مطلب کی نسبت سننے سے پہلے دور حاضر کی ہماری حالت کو دیکھیں، ہماری حالت کو دیکھیں، ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھیں کہ حالات آ کر بھی زلزلہ ہوا تب تک ہمارے دلوں کے حال یہ تھے کہ زلزلہ آیا نا تو مسجدیں تو شہید ہو گئی بیچاری، لیکن جو تمبو لگے تھے نا وہ مصلیوں سے، نمازیوں سے آباد تھے، جو ٹینٹ لگے تھے نا وہ نمازیوں سے آباد تھے، جہاں خیمے لگائے گئے تھے نا، کیمپ لگائے گئے تھے، ریلیف کیمپ، نمازیوں سے آباد تھی۔ راتیں مسلمانوں کے آنسوؤں سے اور رونے سے آباد تھی، مسلمان کی جھولیاں اللہ کے سامنے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس وقت جو حالات آئے اس وقت مسلمان دل کے اعتبار سے اللہ سے قریب تھا، اور اب حال یہ ہے، بپور جو کتنا خطرناک طوفان آیا، سائیکلون آیا، مسجد کی طرف کسی کا قدم نہیں بڑھا۔ ایک دوست، ایک باپ جو اولاد کو پالتا ہے، جوان کرتا ہے، وہ باپ جب یوں کہتا ہے نا جو موئے آنگن تے پگ نو رکھ جیں، میری دہلیز پہ قدم مت رکھنا، نکل جا، تو دل چیر جاتا ہے۔ آدمی کے پیر طاقت چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جس باپ نے صرف 25 سال تک بطور سبب کے کھلایا پلایا، جوان کیا، سد بدھی سمجھ کی باتیں سکھائی، وہ باپ اگر یہ کہے نا آج سے میری دہلیز پہ قدم نہ رکھنا، تو آدمی ہار جاتا ہے۔ بتاؤ جب اللہ جل شانہ نے ہماری بدعمالیوں سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اسلام سے دور جانے کی وجہ سے اللہ جل شانہ یوں کہہ دے میرے بندو تم حالات سے لڑتے رہو لیکن میری طرف نہ آنا، میری طرف نہ آنا، میرے در پہ نہ آنا، تو بھلا کیا گزرنی چاہیے؟ اسی گلی میں شامیانہ لگتا ہے، اسی گلی میں شادی ہوتی ہیں، حلوے پلاؤ لوگ کھاتے ہیں، اسی گلی میں رہنے والے کو انویٹیشن نہیں ہوتا، تو بندہ گھر کے دروازے بند کر کے چھپ جاتا ہے۔ اس ذلت کی وجہ سے لوگوں اگر پوچھ لیا کہ توقع دعوت نہ ہے تو میں کیا جواب دوں گا کہ میرا اس سے ایسا تعلق نہیں ہے، تم دور کے ہو لیکن تم اس میرے محلے کا جو سیٹ ہے جس کے یہاں شادی ہے، ولیمہ ہے، اس سے قریب ہو، رہتے دور ہو لیکن قریب ہو، اس لیے تمہیں تو دعوت نامہ ملا ہے، میں نے ایسے ایسے اس کے ساتھ ویوہار کیے نا، اس لیے مجھے گلی میں ہو کر بھی دعوت نامہ نہیں دیا۔ یہ ہم مسجدوں سے دور نہیں گئے، مسجدوں سے دور ہم نہیں گئے، مسجدیں خالی ہم نے نہیں کی۔ جو میں نے آیت پڑھی نا، اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب نبی، رحمت والے نبی، شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب بات کہی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے امتوں پر بھی بیماریاں، کاروبار کے اعتبار سے حالات، سماجی حالات، بیماریاں، تکلیفیں اس لیے بھیجی لعلہم یتضرعون، وہ آ جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے حالات بھیجے۔ کون سے حالات؟ یہ بیماریاں، سماجک حالات، معاشرتی حالات، دینی حالات، مساجد پہ حالات، مدارس پہ حالات، قرآن مجید کی تعلیمات پہ حالات، یہ کیا ہیں؟ لعلہم یتضرعون ولکن قست قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں۔ ایک باپ اگر ڈانٹ سے کہے نا نکری ون،
پھر بھی نکلتا نہیں، دوڑ کے باپ کے پیر پکڑ لیتا ہے، سینے سے لگ جاتا، ارے پاپا آئے ہو آئیں تک، میرے ابا ہو، کہاں نکالو گے، مجھے پتا ہے تمہیں غصہ آ گیا، چلو معاف کر دو نا، کھاما کا گاؤں سنے گا۔ ہونا یہ چاہیے، قرآن یوں کہہ رہا ہے، ہونا یہ چاہیے۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن دل سخت ہو گئے دنیا کی وجہ سے، موت سے بھاگنے کی وجہ سے، دل سخت ہو گئے نافرمانی کی وجہ سے، اسلامیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، اس پہ اضافہ یہ ہوا، چوری پہ سینہ زوری ایسے ہوئی، شیطان نے جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، کوئی جمعہ پڑھ رہا ہے، کوئی عید پڑھ لیتا ہے، کوئی ایک آدھ فجر پڑھ لیتا ہے، کوئی 3 کوئی 4 پڑھ لیتا ہے، شیطان نے یہ دماغ میں نورانی ایک زہریلا تیر ڈال دیا کہ تو 4 تو پڑھتا ہے نا، تو جمعہ تو پڑھتا ہے نا، ارے تو کمائی تو حلال کرتا ہے نا، یہ سارے زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان اعمال کو ایسا مزین کر کے سجا کے اچھے اچھے خیالات، انہم یحسنون الصنع، سورہ کہف میں ہیں، کرتے تو گناہ ہیں، کرتے تو غیر شرعی کام ہیں، جو شریعت نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن سمجھتے کیا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اگر ہماری طرف سے آنے والے حالات پر یہ لوگ آہوزاری کر لیں، رو لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ میں نے روایت پڑھی نا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک مسودہ، ایگریمنٹ، ایک وعدہ لکھا، ایک عہد لکھا۔ کیا لکھا؟ لکھا تھا ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ کا غصہ تو کم ہوتا ہے، اس کی رحمت وسیع ہوتی ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا غصہ خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قال عذابی یصیب به من نشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب تو جسے میں چاہوں اس کو دوں گا، لیکن میری رحمت وہ تو پھیلی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا اللہ نے عرش پہ لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ فَهُوَ مَكْتُوبٌ فَوْقَ الْعَرْشِ، عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جب احساس پیدا ہونا کہ اس اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ دنیا میں بھیجا ہے، کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، ہمیں احساس دیا ہے۔ روایت ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی 3 خصال وجد حلاوت الایمان، جس بندے میں 3 باتیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا مٹھاس عطا کریں۔ ہمارے دل تو سخت ہو گئے، کہاں سے ایمان کا مٹھاس ملے گا؟ ان یحب اللہ ورسولہ ان یحب الیہ مما سواہما، اللہ اور رسول سے محبت کرے۔ محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا، اس جیسا لباس، اس جیسے بال، اس جیسی چال، اس جیسی ڈھال ہوتی ہیں، کیونکہ محبت اپنا اثر دکھاتی ہے، محبت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اسٹائل ویسی کرے گا جس سے محبت کر رہا ہے، اور ظاہر کا اثر ہم تو سمجھتے ہیں ظاہر کا اثر باطن پہ نہیں ہوتا۔ آپ کبھی جناگڑھ گھومنے گئے ہو؟ جناگڑھ جاتے ہو، ہاسپٹل جاتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے نا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں، ہاسپٹل کا لباس پہناتے ہیں۔ کیوں پہناتے ہیں؟ تاکہ یہاں اس کو سب اپنے جیسے لگیں۔ وہاں جنگل میں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ کہیں گے ہمارا یہاں کا یونیفارم پہن لو۔ کیوں؟ کہ یہاں کے جو جانور ہیں نا، شیر، چیتے، یہ ہم سے تو مانوس ہیں، اساں کے اورکھیں تا،
آنکھیں نولودستان تعامت ہم لوگ آئیں گا، ہمیں تو یہ پہچانتے ہیں، تمہیں نہیں جانتے۔ جب تم اپنے لباس میں جنگل گھومنے جاؤ گے تو وہ اجنبی سمجھ کر تمہارے اوپر حملہ کریں گے، جان کا خطرہ تمہارا بھی ہوگا ہمارا بھی ہوگا۔ کہ نبی والا لباس نورانی ہے تو اندر میں اثر نورانی قرآن کا، نورانی سنت کا آئے گا، اگر لباس نورانی نہیں ہے تو اثر کیسے آئے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آتے ہیں، لیکن لباس نورانی، لباس نبی والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نواز دیا۔ تو معراج کی تو رات چلی گئی، شب معراج تو گزر گئی، لیکن معراج میں جو تحفہ ملا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا تحفہ ہے۔ 5 نمازیں کیوں دی گئی؟ تاکہ اللہ کو نہ بھول جائے۔ 5 نمازوں کا تحفہ کیوں دیا گیا؟ تاکہ یہ، اب دیکھو اس میں بھی علماء نے حکمت لکھی ہے، فجر کی نماز میں بڑی قرات، ظہر میں بڑی قرات، یہ مسئلہ ہے، فجر میں بڑی قرات اور ظہر میں بڑی قرات۔ بڑی قرات کیوں ہیں؟ کہ رات کے اندر جو خواب میں یا نیند میں یا اندھیرے میں گناہوں کی جو ٹولیاں چلتی ہے، ان کے سنگت میں اگر اس کے دل دماغ میں گناہوں کے خیالات آئے ہوں، صبح میں لمبا قرآن سنے، لمبی قرات سنے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں قرآن سنے گا، لمبا سنے گا، اس کا دل صاف ہو جائے۔ کیا ہو جائے دل؟ ظہر میں لمبی قرات کہ صبح سے لے کے دوپہر تک بازار میں مشغول تھا، پھر ظہر میں آیا کہ نماز پڑھے، اس کا دل صاف ہو جائے۔ ایسی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک اور موقع لا رہے ہیں۔ کون سا موقع ہے؟ وہ موقع آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قالت النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن اللہ تبارک وتعالی ينزل فيها إلى السماء الدنيا ويقول على من مستغفر فاغفر له۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، جب 15 شعبان ہو، 15 شعبان کی رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ برات 2 قسم کی ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں سے بری ہو کر نیکی کی طرف آتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو نیکیوں سے بری کر کے گناہوں میں چلے جاتے ہیں۔ برات دونوں قسم کی ہیں، ایک قسم کی نہیں ہے۔ کچھ لوگ گناہوں کو چھوڑ کے نیکی میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسی راتوں کو چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو نیکیوں سے آزاد کر لیتے ہیں۔ حضرت علی سے حضور نے فرمایا، اس رات میں نیکی کرو، دن میں روزہ رکھو۔ اللہ جل شانہ کب آتے ہیں؟ لغروب الشمس الی السماء الدنیا، مغرب جیسی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی رحمت کی تجلی فرماتے ہیں۔ پھر 3 اعلان کرتے ہیں، الا من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، اسے رزق دے دوں۔ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی چاہنے والا گناہوں سے، اس کا سارا معاملہ میں کلیئر کر دوں، سارے گناہ معاف کر دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی اپنی پاک دامنی، اپنے حالات سے پاکی چاہنے والا، سارے الزامات سے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنانا چاہنے والا، میں اسے صاف ستھرا کر دوں۔ اللہ کذا و کذا، بہت سارے اعلان اللہ کرتے ہیں، حتی یطلع الفجر۔ یہ شب برات آ رہی ہے، اس سے پہلے یہ شعبان کے مہینے کی نسبت میرے آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں، حضور کی طرف ہیں۔ حضور اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے، زیادہ تلاوت کرتے، زیادہ راتوں کو جاگتے۔ شب برات اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی رات ہے، اس لیے ابھی سے شعبان شروع ہو نا، تب سے اپنے شب برات کی تیاری کر لے، گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دے، روزانہ دعا مانگے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دعا مانگے، اے اللہ اگر میری موت شعبان میں لکھی ہو، رجب میں لکھی ہو، تو تھوڑا زندگی بڑھا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے کسی نے کہا، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔
اسی لیے ہمارے دل تو ایسے سخت ہو گئے جیسا کہ ہمارا ماحول بتا رہا ہے، حالات آ کر بھی ہم رجوع نہیں کرتے۔ ان حالات کو، دلوں کو نرم کرنے کے لیے دو ہی راستے ہیں، استغفار اور توبہ۔ استغفار کی کثرت اور اللہ کے سامنے آ کے رجوع ہونا، اسی سے دل نرم دین ہوں کی گے۔ بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔